زینت مسند افتاء حضرت مفتی اشفاق صاحب قبلہ نعیمی، ادارے کے ناظم اعلیٰ کرم فرما عزت مآب حضرت مولانا ہارون صاحب قبلہ، برادر گرامی حضرت مولانا ارشد القادری صاحب، ہمارے نقیب جلسہ عزیز القدر مولانا نبیل رضا صاحب، حضرت مولانا ارشد القادری صاحب، مولانا احمد رضا صاحب، تمام ہی معزز مکرم علماء، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ راستے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بڑا احسان ہوگا ان کا اگر یہ ایک مہمان کی بات مان لیں اور باؤنڈری پہ نہ بیٹھیں، ادھر بیٹھیں، بیٹھنے کا انتظام یہاں پر ہے۔ آ جاؤ بھائی، ہماری بات تو مان ہی لو کم سے کم، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ بھی ادھر سے آ جاؤ، یہاں آ کر کے بیٹھو سامنے۔ اور ہمارے حضرت مولانا راحل القادری صاحب، ماشاءاللہ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، نوجوان بتاؤ، ارے سامنے آ کے بیٹھو۔ آدھا پون گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی بات اور ہے، اس کے بعد پھر سلام ہوگا۔ رات میں آپ کسی بھی وقت جائیے، کناروں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو کسی قوم کے جوان ملے نہ ملے، مگر مسلمانوں کے جوان ضرور ملیں گے۔ روڈوں کے کنارے پہ، تالاب ہے تو تالاب کے کنارے پہ ہی ہیں، اسکول ہے تو اسکول کی باؤنڈری پہ۔ اور رات میں 3 بجے جائیے، 5 بجے جائیے، آپ تو 6 بجے جائیے رات میں، دنیا سو رہی ہوگی مگر ہمارا جوان موبائل پہ اپنی جوانی برباد کر رہا ہوگا۔ ہم نے کسی دن پوچھا کہ یار یہ سب کیا ہے بھائی؟ تو بتایا گیا کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ تو کناروں پہ بیٹھنے کا کام تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جلسے میں آپ بیٹھے۔ آ جاؤ یار، اٹھ کے آ جاؤ بھیا، اتنا مت کہلواؤ۔ تم تو ایسا کر رہے ہو جیسے چوٹی سیرے کے وقت پھوپا ناراض ہو جاتے ہیں۔ آ جاؤ چلو، یہ ادھر موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ڈر ہے کہ کوئی موٹر سائیکل لے جائے گا ان کی۔ آ جاؤ میرے بھائی، بیٹھو یہاں آ کر کے، سمجھو، سیکھو۔ یہ جلسے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جھوم کر بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجمع کم نہیں ہے، مجمع بہت ہے، بس ترتیب آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جگہ سب بیٹھتے تو زیادہ اچھا لگتا، منتشر ہو کر کے آپ بیٹھے ہیں۔ اگر قریب قریب میں بیٹھ جاؤ گے تو ذرا ذہن صحیح کام کرے گا، کنفیوژن نہیں ہوگی۔ آ جاؤ قریب، ادھر آ کے بیٹھو ہمارے سامنے، 1 منٹ لگے گا، آ جاؤ، اٹھ کے سامنے کو آ جاؤ۔ یہ میرے سامنے آپ نے بچوں کو بٹھا دیا ہے، آپ سائیڈ میں بیٹھ گئے ہیں۔ آ جاؤ بھائی، ادھر جو بیٹھے ہیں وہ بھی آ جاؤ، ادھر سامنے آ جاؤ، ہمارے سامنے آ جاؤ۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آج بارات کے دولہا یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور کئی تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بھائی بیٹے کھڑے ہونا ذرا، ارے اسی سے کہہ رہا ہوں، چشمے، ہاں بیٹے کھڑے ہونا، کھڑے ہو جا۔ کرسی پہ کھڑا ہو تو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا سب کو۔ کتنے سال کا ہے بیٹے؟ یہ حافظ میں بچے، ارے 11 سال کا بچہ، کھڑا ہو جا بیٹے، کھڑا ہو جا۔ بتائیے 11 سال کا، ارے سبحان اللہ تو بول دو کم سے کم۔ مرتد وسیم رضوی جو قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کر رہا تھا، ایسے بچوں کو دیکھ لے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اسے اٹیک آ جائے۔ 11 سال کا، 10 سال، 12 سال، ذرا سارے بچے بتاؤ، یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک جی ہم
انہیں دیکھ کے منوبل بڑھتا، حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور یہ بچے آج آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ اور یہ حافظ باتوں میں نہیں بنے ہیں کہ مدرسے آئے، کھانا کھایا، حافظ بن گئے۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں اپنے بستروں میں، اٹھتے ہیں 8 بجے، بڑی بات ہے 8 بجے اٹھ جائیں تو، ورنہ 10 بجے سے پہلے نہ بستر آپ کو چھوڑتا اور نہ آپ بستر کو چھوڑتے 10 بجے سے پہلے۔ یہ جو بیٹھے نا آپ کے سامنے، آج کی بارات کے دولہا، ان کا ٹیچر فجر کی اذان ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے۔ بے شک اذان فجر بعد میں ہوتی ہے، اور انیس العلوم یا کسی بھی مدرسے میں استاد اور شاگرد پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ سلام کرو ان کی فرش، ان کی خاک کے پاکو، ان کے قدموں کی خاک کو، ان کا مقام پہچانو۔ کامنٹس پاس کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ مدرسے ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ ارے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدرسوں کو کیا دے رہے ہیں؟ عشر دے دیں، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں تو مدرسین پہ جا کے نزلہ اتارے۔ قرآن خوانی کے لیے بچوں کو نہیں بھیجا آپ نے؟ متولی صاحب آ گئے، ناظم صاحب آ گئے، 20 باتیں سنائی، رسید کٹوائی 500 روپے کی۔ آپ مدرسوں کو کیا دے رہے ہو؟ اپنے مال کا میل۔ اور یہ مدرسے آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ تمہاری مسجدوں کے امام، آذانیں دینے والے، بچوں کے کان میں صدائے توحید و رسالت بلند کرنے والے۔ ان مدرسوں کا احسان مانو۔ اگر مدرسے نہ رہے تو تمہیں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں کون سنائے گا؟ تمہارے بچوں کی انگلی تھام کے انہیں مسجدوں کے دروازے تک کون لے جائے گا؟ اگر یہ مدرسے نہ رہے تو تمہاری بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کون کرے گا؟ اگر یہ مدارس ہی نہ رہے تو تمہارے سروں پہ ٹوپیاں کون سجائے گا؟ تمہارے چہروں پہ داڑھی رکھنے کی ترغیب کون دے گا؟ تمہیں دین کی دعوت کون دے گا؟ تم مدرسوں کو کیا دے رہے ہو؟ مدرسے تمہیں وہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ کھیپ نکلنا تیار ہو جائے تو ڈر یہ ہے کہ تمہاری زبانوں سے کلمہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے احسان مانو مدرسے والوں کا۔ 10 باتیں مدرسین کو سناتے ہو، 10 باتیں طلباء کو سناتے ہو، معاونین کو سناتے ہو، جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتے ہو، مگر رات کی تنہائی میں جا کر کے سوچنا کہ قرآن کھولے ہوئے ہمیں ایک سال گزر جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم قرآن کی زیارت کر لیں بڑی بات ہے، مگر یہ وہ نورانی جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ صبح ہوتی ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے، سورج نکلتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے، ناشتے کو جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے، ناشتہ کر کے آتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے، مسجد میں آئے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں گئے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ارے ان کی روح کی غذا قرآن اس طرح بنا ہے، نہ قرآن انہیں چھوڑ رہا ہے نہ یہ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ تو پہچانو۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والوں کے راستے میں فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ان کے مقام کو پہچانو طہارپور والوں۔ آپ جا کر کے دیکھنا کبھی مدرسے میں، مغرب بعد جاؤ گے تو تمہیں تلاوت کی آواز سنائی دے گی، عشاء کے بعد جاؤ گے کوئی طالب علم لہن داؤدی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ میں کہتا ہوں تم عصر کے بعد بھی جاؤ، یار یہ بچے تو وہ ہیں کہ عصر کے بعد جب یہ کھیتوں کی طرف، روڈوں کی طرف ٹہلنے جاتے ہیں تو یہ گانے گاتے ہوئے نہیں جاتے ہیں، قرآن کے نغمات سناتے ہوئے جاتے ہیں۔ راستے میں بھی ان کی یہی وجہ ہے، چونکہ ہر وقت ذہن میں قرآن ہے، دل میں قرآن ہے، خیال و فکر کی راہوں میں قرآن ہے، قرآن بس گیا ہے، رچ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طلباء جب سو جاتے ہیں تو بے شک یہ سو گئے ہیں مگر دل ان کا بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، خواب میں بھی انہیں قرآن نظر آتا ہے۔ انسان جیسا سوچتا ہے، جو بولتا ہے، جو دیکھتا ہے، خواب میں بھی اسے وہی نظر آتا ہے۔ تم موبائلوں پہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، بہت چیزیں دیکھ رہے ہو، زندگی برباد کر رہے ہو، اس لیے خواب بھی تمہیں ڈرونے دکھائی دیتے ہیں، خواب بھی بے حیائی والے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ طلباء وہ ہیں جب سو رہے ہوتے ہیں تب بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی
اچھی ہوگی۔ سبحان یہ وہ عظیم طلبہ ہوتے ہیں آ کر کے طہارپور کے لوگوں کبھی چلے جایا کرو مدرسے میں، جا کر کے کسی بچے سے پوچھو بیٹے کہاں رہتے ہو، کوئی کہے گا میں بہار سے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں بنگال سے آیا ہوں، کوئی کہے گا میں اڑیسہ سے آیا ہوں، کوئی کہے گا آیا تو یو پی ہی سے ہوں مگر دور ضلع سے آیا ہوں۔ یار ان کی پیشانی کو چوم لو، کہو بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو ہم تمہارے باپ کی جگہ ہیں، تمہارے برابر کا ہے تو کہو بھائی کی جگہ ہیں۔ ہم تو وہ کم نصیب اور بد نصیب ہیں جو قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے سوائے رمضان کے، مگر تم وہ عظیم جماعت ہو کہ تم اللہ کے رسول کے نائبین کا مقام رکھتے ہو۔ اے عزیز طلبہ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، اپنے لیے بھی ثواب کماتے جاؤ، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے جاؤ۔ جب دعائیں کیا کرو تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھ لیا کرو۔ کبھی 500 1000 روپے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے، احسان دکھاتے ہوئے نہیں بلکہ خدمت کے طور پہ کہ یہ ہمارے مخدوم ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، یہ نائب رسول ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اور مدرسے والوں سے کہہ دو کہ پیسہ لگانا ہمارا کام ہے اور نائبین رسول کی کھیت تیار کر کے دینا آپ کا کام ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ جس کے منہ میں جو آتا ہے علماء کو کہہ کے چلا جاتا ہے، یہ علماء یہ نہیں کر رہے، یہ علماء یہ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے۔ علماء مدارس چلا رہے ہیں، یہی کم بڑی بات ہے؟ ان سے بھی تو پوچھو جن کو تم نے پولیٹیکل پاور دی کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا سوائے ہمارے گاؤں میں پارٹی بندی کرانے کے؟ تم نے ماڈرن ایجوکیشن کے اسکول کیوں نہیں کھولے؟ تم نے بچیوں کے لیے سیکیور ادارے کیوں نہیں بنائے؟ صرف رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ مدارس والے اپنا کام کریں، یہ جو ادیوگ پتی ہیں کیا یہ صرف میرج ہال بنائیں گے؟ کیا یہ صرف جناب والا میل بنائیں گے؟ کیا صرف یہ فیکٹریز بنائیں گے؟ کیا صرف یہ پیسے کمانے کے لیے مشینیں بنائیں گے؟ ان سے کبھی تم کیوں نہیں کہتے تم بھی تو عثمان غنی کے غلام ہو، تم پہ بھی تو دولت ہے۔ مدارس والے قرآن پڑھاتے رہیں، اسکول بنا کر کے ماڈرن تعلیم دینے کا کام تم کرو، چاہے فیس لے کر کے کرو، مگر ایسی نوبت نہ آنے دو کہ میری قوم کی بیٹیاں کسی کی سازش کا شکار ہو کر کے اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور آگے چل کے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں کہ ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری جگہ جا کے پڑھتی ہیں، مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہیں، نتیجے کے طور پہ ایک سازش کا شکار ہوتی ہیں، دین سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کبھی کبھی پوچھو نا مالدار لوگوں سے، یار امیر تو عثمان غنی بھی تھے، مگر واہ رے عثمان غنی، رسول اللہ نے دین کے لیے جب بھی آواز دی ہے، عثمان نے دل کی بھی تجوری کھولی ہے اور مال کی بھی تجوری کھول دی ہے۔ کہا ہے یا رسول اللہ یہ دولت بھی آپ کے لیے ہے، جان بھی آپ کے لیے ہے۔ اے طہارپور، دین نگر پور، آس پاس کے لوگ ضلع مراد آباد میں بڑے مالدار مانے جاتے ہو، اب ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے سیکیور ادارے بنائیے، تعلیمی ادارے بنائیے، ان کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیجئے۔ میں نے جو 4 مصرے پڑھے تھے محررہ مطہرہ کے پیغام کو منظوم انداز میں پڑھا تھا کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ آدھی روٹی کھائیں گے، سارے لوگ بولیے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، اور سے نہیں بولو گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ سنبھل سے لے کے مراد آباد تک مولانا رشد صاحب ہمارے پاس سلیقے کے ادارے ہیں کہاں؟ بتاؤ مجھے۔ ٹی ایم یو بھی وہ ایک جین سماج کے انہوں نے بنا دیا تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بنا دیا، ورنہ کس نے کیا بنایا؟ انٹر کالج تک نہیں ہے ہمارے پاس سلیقے کے۔ مدارس والے جو کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا کام ہے، لیکن باقی لوگوں سے بھی تو کہو یار کچھ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کر دو۔ اور یاد رکھنا جب تک جہالت میں رہیں گے نا دنیا فٹ بال بنائے گی، آپ کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے نا، جو چاہتا ہے ہانکتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے پٹائی کرتا ہے۔ آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جب تک قلم نہیں آئے گا عزت نہیں ملے گی۔ جس دن قلم آئے گا زمانہ بڑھ کے آپ کو سلام کرے گا۔
انصار شیخ تھا ممبئی کا رہنے والا، اپنے پاپا کے ساتھ کسی ڈپارٹ میں جانا ہوا تو وہاں گھوس خوری چل رہی تھی، رشوت خوری۔ اس کے دل کو یہ بات لگ گئی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم سے بھی رشوت دی جا رہی ہے، من کو لگ گئی، کہا ہمیں کچھ بننا ہے۔ اپنے پاپا سے کہا پاپا جی مجھے پڑھنا ہے۔ ان کے پاپا رکشا چلاتے تھے، رکشا، آٹو رکشا چلانے والا اپنے گھر کا خرچہ کیسے پیٹ کاٹ کے چلاتا ہوگا خود سوچو۔ لیکن کہتے نا انسان اگر ٹھان لے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ انصار شیخ نے حضرت تعلیم شروع کی، فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، روڈ پہ، راستے پہ۔ جس کے پاس سر چھپانے کو چھت تک نہ ہو اس کی غربت کا اندازہ لگائیے۔ لیکن غریبی آپ کو تعلیم سے نہیں روکتی، غریبی آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ برا وقت ہی تو انسان کو فولاد بناتا ہے، عیش و آرام تو انسان کو ڈائیبٹیز کا بیمار اور بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے۔ آرام والے جو دولت مند بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہم پڑھ کے کیا کریں گے، میرے ابا کے پاس 10 فیکٹریاں ہیں، میرے ابا کے پاس 100 بیگھہ زمین ہے۔ ہمیشہ محنت بھی کر کے وہی دکھاتے ہیں جن کے گھروں کی چھتوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ادھر ان کے گھروں کی چھتوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ادھر ان کی ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ کرتے ہیں محنت۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما، مفتی اعظم سنبل قاری علاء الدین صاحب کے نواسے نے بڑی کامیابی حاصل کی سیفنی میں، میں نے اس کو مبارکباد دی، ماشاءاللہ پروفیسر بنا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ہمارے یووا یہ من بنا لیں کہ غریبی کی وجہ سے کسی کو حق نہیں ہے جو ہمیں عزت نہ دے، جو ہمیں تعلیم نہ دے۔ انصار شیخ رات میں فٹ پاتھ پہ سوتا، دن میں ہوٹل پہ کام کرتا، لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتا تھا۔ سوچو تو صحیح کیسی کیسی پریشانیاں اس نے اٹھائیں، لیکن لڑکے نے محنت کی، 16 گھنٹے اسٹڈی کرتا، 15 گھنٹے تک وہ لڑکا پڑھتا تھا، اور آل انڈیا ریکارڈ بنایا اس لڑکے نے۔ صرف 21 سال کی عمر میں وہ لڑکا ڈی ایم بن گیا۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم اجملی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ہمارے سنبل کے فرزند ہیں، سنبل سے فراغت حاصل کیے، بہت اچھا نظریہ رکھتے ہیں، بڑی اچھی فکر رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ صرف 21 سال کی عمر میں UPSC ایگزام میں اچھے رینک لے کر کے آیا۔ اور ساتھیو انصار شیخ کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو ایسا لگا جب میں نے یہ گڈ نیوز سنی کہ میں سکسیس ہو گیا، اچھے نمبر لایا ہوں، ایسے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، ایسے لگا جیسے میرے پیر زمین پہ نہیں ہے۔ وہ انسان جس کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں تھا اور وہ پورے ضلع کا مالک بن جائے تو اس کو کیسی خوشی کا احساس ہوگا، کس طریقے سے اسے مسرت و شادمانی کا سامان ملے گا۔ او جوانوں اپنی جوانی کو موبائلوں کی نظر کر کے برباد نہ کرو۔ او ساتھیوں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنو، تیرے باپ کا یہی بڑا احسان ہے کہ تجھے پال پوس کے جوان کر دیا، بڑھاپے میں ان کا سہارا نہ بن، بڑھاپے میں ان کے لیے بوجھ نہ بن بلکہ ان کا سہارا بن، بڑھاپے میں ان کے لیے قرار زندگی بن۔ اے جوان اپنے ماں باپ کو مسرت و شادمانی کے آنسو رلانے کا کام کر۔ وہ اولاد ہی کیا جو باپ کا سہارا نہ بن سکے، وہ اولاد ہی کیا جس کی پیٹ پیچھے اس کے ماں باپ تعریف نہ کریں۔ باپ تو تب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب 4 آدمی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوں، تیرا باپ سینہ چوڑا کر کے کہے کہ مالک ایسا بیٹا سب کو دے جیسا بیٹا خدا نے مجھے عطا کیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات تو تب ہے کہ اپنے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے کر کے آؤ۔ انصار شیخ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو کال کی اپنے پتا جی کو، اپنے والد صاحب کو، اور میں نے سلام کیا، اور سلام کے بعد میں نے کہا چونکہ پورا منظرنامہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا کہ پتا جی کو پڑوس کے لوگ آ کے ورغلاتے تھے کہ ایک آٹو رکشا اس کو بھی خرید کے دو، گھر کے خرچے میں کچھ سپورٹ کرے گا، کمائے گا تو بیلنس بڑھے گا، تم نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اب یہ جو کچھ کماتا بھی ہے وہ اپنی فیس میں پے کر دیتا، پیسے تو تمہیں تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ آٹو رکشا خریدنے کا مشورہ دینے والے دانتوں میں انگلی دبا رہے تھے کہ ایک قطرہ کیسے سمندر بن گیا، ایک قطرہ کیسے سمندر بن گیا، ایک ذرہ کیسے آفتاب علم بن گیا، ایک غریب کا بیٹا کیسے ڈی ایم کی کرسی تک پہنچ گیا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ مسلم کمیونٹی کا کوئی لڑکا پڑھے گا تو منصب تو اسے ملے گا نہیں، مگر اس نے کر کے دکھا دیا، اس
نے یہ ثابت کر دیا کہ لاکھ اندھیرے روکیں میرا رستہ، لیکن میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا، منزلیں لاکھ کٹھن آئے گزر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا۔ اے بے شک زندہ باد زندہ باد جی، بے شک نعرہ تکبیر۔ ناظم صاحب، مولانا نبیل رضا صاحب، انسان محنت کرے ایک دن میں تو پھل نہیں ملے گا، ایک دن ضرور ملے گا، ایک دن میں تو نہیں ملے گا لیکن ایک دن۔ ارے یہ تربوز نہ ہلاؤ 2.5 کلو کے، اللہ نے زبان دی ہے، کیوں اتنی زحمت کر رہے ہو؟ زور سے بولو، ایک دن میں تو نہیں ملے گا مگر ایک دن وقت بدلے گا، وقت بدلے گا، اگرچہ وقت بدلنے میں وقت لگے گا مگر وقت، زور سے بولو وقت، زور سے بولو نا یار وقت، اور اونچا بولو وقت۔ ٹی ایم یو میں آئے تھے پی جی ابوالکلام، خزما صفا و دعما کا درا کے طور پہ کہتا ہوں، کیا کہہ کے گئے تھے یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ سے، طلباء سے، اے بچوں سورج کی طرح بننا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنے کا جگر بھی پیدا کرو۔ اور یہ میں اپنے ان طلباء سے بھی کہہ رہا ہوں جو فارغ ہو رہے ہیں، ہمارے عزیز طلباء، بیٹا محنت کرو، ابھی حافظ بنے ہو عالم بنو، جو مولویت سے فارغ ہوئے ہیں وہ ابھی عالم بھی بنے، فاضل بھی بنے، محنت کریں۔ اور یہ قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے ہر دور میں دین کے حوالے سے بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں، صرف مردوں نے ہی نام روشن نہیں کیا ہے، ہمارے علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے، پوچھئے ان سے، یہ امام علاء الدین سمرقندی، یہ 6 صدی ہجری کے نابغہ روزگار تھے، امام الفقہا تھے، زینت مسند افتاح تھے، مرجع الفقہا تھے، بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں آ کے سوالات کرتے، تشفی بخش جوابات پاتے، اللہ نے ان کو بیٹی دی، نام رکھا فاطمہ، اتنی محنت سے پڑھایا، اتنی محنت سے پڑھایا کہ جتنا نام باپ کا تھا اس سے زیادہ نام بیٹی کا ہو گیا۔ تو میری ماں، کیا تم یہ ذہن نہ بنا سکتی ہو کہ بچوں کو پڑھانا ہے؟ اور بعض گھروں میں نا پتا جی آبجیکشن اٹھاتے ہیں، انصار شیخ کہتے ہیں میرے پتا جی کبھی کبھی باتوں میں آ جاتے تھے کہ ہاں یار ایک آٹو خرید کے دے دوں، کرائے پہ دے دوں، خرید نہیں سکتا، لیکن میری ماں ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتی تھی اور وہ کہتی تھی ہم 2 وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، 1 وقت کا کھانا 2 وقت میں کھائیں گے، مگر ہم اپنے انصار کو پڑھائیں گے۔ کہتے میں نے جب کال کی اور بتایا کہتے میرے پتا جی سواریاں اتار رہے تھے، سواریاں، اور ان کا جواب آیا نہیں، کہتے ہیں رونے کی آواز آئی اور پتا جی کی ڈھارس بن گئی، اور پتا جی نے کہا انصار بیٹے تو گھر آ جا، بس میں تجھے جی بھر کے اپنے گلے سے لگانا چاہتا ہوں، تو نے وہ خواب پورا کر کے دکھا دیا۔ یار انصار کہتے ہیں مجھے ٹی ایم بننے کی، یو پی ایس سی ایگزام میں اچھے رینک پہ آنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے کچھ ایسا کیا جس سے میں نے اپنے ماں باپ کو سمان دینے کا کام کیا ہے، عزت دینے کا کام کیا ہے، انہیں وقار دینے کا کام کیا ہے۔ اگر تم بھی محنت کرو نا میرے ساتھیوں، اور اے عزیز طلبہ، وہ بچہ جو ابھی 11-12 سال کا ہے اس کے ماں باپ بھی آئے ہوں گے، میں ان سب کی طرف سے یہ جو آج کی بارات کے متعدد دولہا حضرات ہیں، علامہ ارشد صاحب، ان سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے جو داماد ہیں زیادہ مالدار نہیں ہیں، وہ سیلفی مڈل کلاس کو پڑھایا ماشاءاللہ، کہاں پر ایجوکیشن انسان کو عزت دیتی ہے۔ یار ہم آپ کے سامنے بیٹھنے کے لائق کہاں بنتے اگر ہمیں ہمارے ماں باپ نہ پڑھاتے؟ بے شک، بولو، زور سے بولو، ذرا اونچا بولو۔
غلط تو نہیں کہا میں نے؟ بولو. ہمارے قاسم رضا اجملی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ مولانا ہارون صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں ادارے کے لیے. یہ جو قافلہ محبت ہے اس کے سپہ سالار بن کے اس قافلے کو منزل تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ بچوں اور بھائی میں نے یہ فارسی کی تقریر سنی بھائی، جی کیا کہنے ماشاءاللہ، ایران والے دیکھیں تو وہ بھی شرما جائیں. بچے میں ہیزیٹیشن نہ، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اسپیچ دے رہا تھا بچہ، منوبل بڑھ رہا تھا. کیا زبردست تقریر کی ہے. اور جو عربی میں تقریر کی ہے وہ بھی لاجواب ہے. اور میرے بعد ایک بچے کی تقریر، اس نے بڑی محنت کی ہوگی یار، ہم اس بچے کی بھی تقریر سنیں گے انگلش میں تقریر. ہمارے مدرسوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو کورا کاغذ رکھا جاتا ہے. میرے دوست، یہ مدرسہ ہے جہاں انگلش بھی سکھائی جاتی ہے، فارسی بھی سکھائی جاتی ہے. یہ تو ان سے پوچھو جو یہ انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. مگر جہاں پہ صرف مسلمز بچے پڑھتے ہیں تو ان سے بھی تو کبھی پوچھو مینجمنٹ سے کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ مدرسے میں انگلش کا ٹیچر رکھو، تو کیا ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے اسکول میں بھی ایک عالم رکھو؟ جی کیا بات ہے. انگلش میڈیم کا بچہ بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے. ارے بول تو دو، گھبرا کیوں رہے ہو خدا کے بندوں؟ کوئی سنویدھان کے خلاف تھوڑی کہہ رہا ہوں یار میں. آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہو گئی؟ زور سے بولو سبحان اللہ. کہو کہ اسکول میں ایک حافظ قرآن کو بھی رکھیے، اس سے تمہارے اسکول کا بھلا ہوگا. ان کی تو جگہ کہیں نہ کہیں لگی جائے گی الحمدللہ. اور سیلری انگلش میڈیم ٹیچر سے کم نہیں رہنا چاہیے، ان سے کم تھوڑی. صحیح ہے کہ نہیں؟ بات بول تو دو ذرا اور مچل کے بولو. یہ میں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خواتین جب سے آئی ہے نا، آپ سے زیادہ سلیقے کے ساتھ پروگرام سن رہی. جب سے آئی ہے نہ اٹھک بیٹھک ہے نہ بات چیت ہے. یہ اپنے آپ میں عجوبہ ہی سمجھ لینا، اتنی ساری عورتیں اور خاموشی کے ساتھ سن رہی ہیں. یہ ان کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے. کتنی سکون کے ساتھ. تو ان کے لیے بھی بتاؤں میں، تعلیم حاصل کرو. فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی ایسی عظیم فقیہہ بنی کہ ان کے والد ماجد جب وہ عالمہ فقیہہ ہو گئیں، کوئی فتویٰ تحریر کرتے تو بیٹی کا منوبل بڑھ جائے، اس کا مطالعہ مزید ہو جائے، یہ اور مطالعہ کرے، گہرائی اور گہرائی پیدا ہو. کہتے بیٹی ذرا اس فتوے پہ نظر کرو، سوال بھی دیکھو جواب بھی دیکھو. فاطمہ سوال پڑھتی، پھر سوال میں کیا کیا گوشے نکلتے ہیں، پہلو نکلتے ہیں، ما لہو و ما علیہا، سب پڑھتی. اس کے بعد کہتی ہیں ابا جی یہ جو آپ نے جواب لکھا نا، یہ دلیل آپ کی بہت اچھی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ یہ دلیل ہوتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ذرا بولو سبحان اللہ. بیٹیوں کو ٹک ٹاکر نہ بناؤ، انسٹاگرام پہ ریل بنا کر بے حیائی کرنے والی. اپنے ہاں تو ایسا نہیں ہے، مگر چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی، ان کو بناؤ کنیز فاطمہ زہرا. یہ دیکھو کنیز فاطمہ زہرا، نام بھی فاطمہ اور کنیز بھی حضرت فاطمہ کی ہیں. مولانا ہارون صاحب قبلہ والی صاحب کا سینہ چوڑا ہو جاتا، پیشانی چومتے اور کہتے یا اللہ ہر باپ کو ایسی بیٹی عطا فرما جیسی بیٹی تو نے مجھے عطا کی. ایک مارکت الارا ان کی کتاب تھی تحفۃ الفقہا. وہ زبانی نہیں پڑھ سکتے آسانی سے بغیر شروحات کے. بیٹی نے پڑھ بھی لی، پڑھا بھی دی، سمجھ بھی لی، سمجھا بھی دی. جب رشتوں کی بات آئی، خیر بڑے بڑے امیروں نے، بڑے بڑے خلفاء نے، پریسیڈنٹ نے اس زمانے کے جو مسلم خلفاء تھے رشتے بھیجے، آپ نے ٹھکرا دیے. بالآخر ان کی شادی امام ابو بکر ابن مسعود کا آسانی سے ہوتی ہے. ان کی کتاب بدائع الصنائع دراصل تحفۃ فقہا ہی کی شرح ہے. سنو بھائیو، ان کے بارے میں یہ حصہ سنو، آپ جھوم جاؤ گے. میری بہنوں آپ بھی سنو، بیٹیوں آپ بھی سنو. لکھا ہوا ہے کتابوں میں، انہا کانت تنقل المذہب نقلا جیدا وکان زوجها الکاسانی ربما یہم فی الفتوى فتردہ الى الصواب وتعرفہ وجہ الخطا فیرجع الى قولها وعلى الفتوى خطها وخط ابیها وخط زوجها. ان
کی شان یہ تھی، فرماتے ہیں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں مذہب حنفی کو پیش کرتی تھی، دلائل پیش کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ان کے شوہر کو فتویٰ دینے میں کچھ وہم ہو جاتا تھا، کچھ ڈاؤٹس ہو جاتے تھے، تو وہ اپنی بیوی کو دکھاتے تھے، یعنی بیوی کو جب دکھاتے تو بیوی فتوے کو درست کر دیا کرتی تھی، فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، درست کر دیا کرتی، اور صرف فتوے ہی کو ٹھیک نہ کرتی تھی، وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأ، اپنے شوہر سے کہتی تھی ادب کے ساتھ عرض ہے آپ سے یہ خطا ہو گئی کہتی تھی کہ آپ نے یہاں پہ قول مرجو لا دیا، آپ کو یہ دلیل نہیں دینا تھی، یہ دلیل دینا تھی، وجہ خطا بھی بتاتی تھی، اور شوہر کو بھی کتنا کانفیڈنس تھا اپنی بیوی کی فقاہت پر، فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا، کہتے تھے ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ارے ذرا بولو نا یار زور سے، بس 10 منٹ کی بات، 10-15 منٹ کی بات ہو رہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے تھے آپ کی بات، کاش وہی دور پلٹ کے آ جائے۔ ارے وہ دور نہیں آ رہا، مگر اس دور کی کچھ تو روشنی آ جائے، گھروں کا ماحول ایسا بنے کہ مرد بھی مطالعہ کریں، عورتیں بھی مطالعہ کریں۔ اور اب تو مطالعہ کہاں ہو رہا ہے جناب، اب تو موبائلوں پہ منہ کالا ہو رہا ہے۔ گھر میں 4 لوگ بیٹھے، ابا بیمار پڑے، چاروں کے ہاتھ میں یہ شیطان کا آلہ ہے۔ بے شک اس کے فوائد ہیں، فوائد کا انکار نہیں کر رہا، آج کے دور میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرورتیں بھی ہیں، مگر اتنی بھی کیا ضرورت کہ ابا کا دم چل رہا اور بیٹے کی فیس بک چل رہی ہے۔ میرا بس چلے تو میں ٹیگ پر ہاں نہیں صحیح ہے، محبت ہے آپ کی، آپ نے توجہ دلائی تو مجھے 4 مصرے یاد آئے کہ ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ جو دوسروں کو راہ دکھانے آئے تھے، آج انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری راہ کا ٹھکانہ کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ او صاحبو آ جاؤ پلٹ کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، عزت ملے گی تو اسی در سے ملے گی۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں آ جاؤ پلٹ کے حضرت فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ پر، عزت ملے گی تو اسی چوکھٹ سے ملے گی۔ اے قوم کے جوانوں آ جاؤ پلٹ کر امام علی مقام کی چوکھٹ پر، ان کے نانا جان کی چوکھٹ پر۔ روح اقبال آج بھی آپ کو، ہمیں، پورے سماج کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہے۔ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، بدلیں گے لب و لہجن ہم ہونٹ سیئیں گے، پینا جو پڑا زہر تو ہم زہر پیئیں گے، ہنس ہنس کے ہر ایک قیب کے عالم میں جیئیں گے، دنیا میں تیرے نام کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ سارے لوگ بولیے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دل سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کے، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کے، دم لیں گے ہم انسان کو انسان بنا کے، آباد یہ اجڑا ہوا کاشان کریں گے۔ جھوم کے پڑے پورا مجمع، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اب اندازہ ہوا بھئی 1 بجے کے قریب مجمع جوان ہوتا طہارپور والوں کا، 1 بجے کے بعد آپ کو بیداری آتی ہے اور جنت میں جانے کی تیاری آتی ہے۔ جھوم کے بولو ذرا، مر جائیں گے، سارے لوگ پڑھو، مر جائیں گے
عورتیں آہستہ آواز میں، آپ لوگ بلند آواز سے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، قرآنی ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ آمین بولنا، میں ایک دعا کر رہا ہوں، صدیق کا دل زور علی بخش دے یا رب، فیاضی عثمان غنی بخش دے یا رب، صدیق کا دل زور علی بخش دے یا رب، فیاضی عثمان غنی بخش دے یا رب، فاروق سی عالی نظری بخش دے یا رب، ہم زندہ رہے رسم کلیمہ نہ کریں گے، بولو سارے لوگ، مر جائیں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ حضرات باتیں اور بھی کرنا تھیں، لیکن عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ یہ آج 11 بجے کے بعد سے تیسری تقریر ہے، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ نہیں، پھر نہیں، 2 سال پہلے پھر ہی تو کہہ دیا، تبھی تو 2 سال لگ گئے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو جلد ملیں گے، اور بولو ملتے رہیں گے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کی ہی یہ داستان نہ تھی جو میں نے تمہیں سنائی؟ ابو الوفا قرشی نے تو قلم توڑ دیا، فرماتے ماوراء النہر کے علمی گھرانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے گھروں سے جب کوئی تحریر ریلیز ہوتی تھی، کوئی کتاب منظر عام پہ آتی تھی، کوئی فتویٰ نشر ہوتا تھا، تو صرف شوہروں کے دستخط نہیں ہوتے تھے، ان کی بیویوں کے بھی دستخط ہوا کرتے تھے۔ صرف باپ کا دستخط نہیں ہوتا تھا، بیٹی کا بھی دستخط ہوتا تھا۔ مانا کہ اے میری قوم کی بیٹیوں، وہ دور تو شاید ہمیں ملے، مگر اس دور کی کچھ جھلک مل گئی، اور ہماری بیٹیوں نے یہ ٹھان لیا، ہماری خواتین نے یہ ٹھان لیا کہ نسل نو کے ہاتھوں میں قلم دینا ہے، انہیں رازی و رومی کے راستے پہ چلانا ہے، انہیں غزالی کا ہمیں پیرو بنانا ہے، انہیں امام احمد رضا کا غلام بنانا ہے، انہیں مخدوم سمنانی کی زلفوں کا اسیر بنانا ہے۔ اگر میری قوم کی ماؤں نے یہ ٹھان لیا تو وہ دن دور نہیں ہے، آفاق میں تمہاری دھوم مچتی ہوئی نظر آئے گی، پھر وہ دور پلٹ کر کے آئے گا۔ مگر یاد رکھنا، جہالتوں سے تقدیریں نہیں پلٹتی ہیں، تقدیر قلم سے پلٹا کرتی ہے۔ تلوار کی دھار میں وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو قلم کی دھار میں اثر ہوتا ہے۔ یہ قلم ہی تو تھا امام احمد رضا کا کہ 105 یا 6 سال گزر گئے، وفات ہو گئی، مگر وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ بھی یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے بھائی ہیں مولانا ارشد صاحب، ہمارے حضرت مولانا ہارون صاحب قبلہ، پوچھئے ان سے، کئی سو سال گزر گئے میرے دوست، رجواڑوں کے نام بھول گئے، راجوں کے نام بھول گئے، مغل شاسکوں کے نام بھول گئے، خلجیوں کے نام بھول گئے، میاں کس کو نام یاد ہے؟ ہسٹوریکل فیکٹس کے طور پہ کچھ نام آ جاتے ہیں تو ذہن میں آ جاتا ہے، مگر میرے مجدد الفسانی کا نام بچے بچے کو یاد ہے۔ یہاں سے لے کے پورے بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ آل ورلڈ میں بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی اہل سنت پائے جاتے ہیں وہاں مجدد پاک کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ وہ سرہند میں سو رہا ہے وقت کا قلندر، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مجدد الفسانی، وہ قلم کی دھار تھی کہ اس کے مکتوبات سے آج بھی روشنی کے سوتے پھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا یہ مرد قلندر ہماری انگلی تھام کے ہمیں منزل تک پہنچانے کا دم رکھ رہا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ نام مجدد الفسانی کا زندہ ہے یار، شتابدیاں گزر گئی، مخدوم پاک کا نام زندہ ہے۔ یہ تمہارے قریب میں وہ بدر الاماثل،
وہ صدر الافاضل، وہ بدر الاماثل، وہ وقت کا عظیم مفسر، وہ وقت کا عظیم قلندر، وہ ایسا سیاست داں تھا کہ بڑے بڑے سیاسی ان کے قدموں کی چوٹیوں کو اپنے سر کا تاج بنا لیا کرتے تھے۔ میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی بات کر رہا ہوں۔ نام زندہ ہے، صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا میں زندہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضور اجمل العلماء کا نام زندہ ہے؟ تو یہ سارے اسٹیج والوں کی طرف سے تمہیں پیغام دے رہا ہوں، اے طہارپور اور آس پاس سے آئے ہوئے غیور مسلمانوں، بات یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔